बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन खातमिल अंबिया वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिर रुसुल वन नबिय्यीन सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन वअला सहाबतिहि सिद्दीकीन अस्सादिकीन वअला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद हनीफ़ चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुम, हज़रत अल्लामा मोहम्मद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद खालिद हसन मुजद्दिदी साहिब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाबान क़ादरी साहिब, अल्लामा ज़फ़र महमूद नूरानी साहिब और स्टेज पर मौजूद अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ साहिब, अल्लामा मोहम्मद अशरफ रज़ा साहिब और बाकी सब के नाम मुझे नहीं आते, माफ़ करना भाई। आप तमाम हज़रात की तकरीमात, तशरीफ़ात, एज़ाज़ और इकराम के साथ वक्त कम है, चंद बातें अर्ज़ करूँगा क्योंकि नौजवान ज़्यादा हैं और ये मेरे लिए खुशी की बात है और मेरे लिए ही नहीं, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि मेरे आका व मौला ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, कि क़यामत के दिन जबकि अल्लाह ताला के साइमान रहमत के सिवा कोई जाए पनाह नहीं होगी, उस वक्त अल्लाह ताला 7 किस्म के तबक़ात पर, 7 किस्म के लोगों पर अपनी रहमत का खुसूसी साइबान कायम फरमाएगा। उनमें से एक मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कि वो नौजवान कि जिसने आगाज़ जवानी में, कि जब इंसान की तमाम हैवानी, शहवानी, ग़ज़बानी क़ुव्वतें अपनी पूरी जोलानी पर होती हैं, मगर इन तमाम क़ुव्वतों को शरीयत की लगाम देकर मेरे आका की ग़ुलामी के रास्ते में डाल दे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उन नौजवानों पर अल्लाह ताला अपनी रहमत का खुसूसी साया फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं ऐसे नौजवानों की माओं को भी सलाम करता हूँ और मैं आपको बशारत देता हूँ कि अगर आप इसी तरह से शियारे मोहब्बत मुस्तफ़ा पर कायम रहें तो हम बूढ़ों के 100 सजदों की वो कीमत नहीं जो तुम्हारे एक सजदे की है। इसलिए आप दीन के साथ जुड़े रहें, उलमा के साथ जुड़े रहें, मसाजिद के साथ जुड़े रहें,
کیونکہ یہ دور جو گزرا ہے جہاں اور زوال ہم پر آیا، سب سے بڑا زوال اخلاق کے میدان میں آیا۔ ایک ایسا لیڈر آیا کہ جس نے سب اخلاقیات کو تباہ کر دیا اور برباد کر دیا۔ اس لیے اخلاق کی، اقدار کی حفاظت یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ ہم یہ مجلس ختم نبوت کے عنوان سے ہے، تو نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو۔ اس لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء صفات ہیں ان میں سے مصطفیٰ بھی ہے اور مجتبیٰ بھی ہے، اور ان دونوں الفاظ کے معنی سلیکٹڈ، چنا ہوا، مگر کس کا چنا ہوا؟ رب کائنات کا چنا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ یہ جماعت انبیاء اللہ فرماتا ہے کہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں اور میرے پسندیدہ بندے ہیں۔ دوسری بات یہ بتاؤں کہ ہم حضور کو نور مانتے ہیں لیکن بشریت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ جو مطلقاً بشریت مصطفیٰ کا انکار کرے تو یہ کفر ہے۔ اس لیے ہمارے علماء، خطباء سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ ہاں ہم نور مانتے ہیں لیکن وہ مؤول ہے اور بشریت قطعی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا رِجَالًا، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے، لہذا کوئی نبی نہ عورتوں میں سے آیا، نہ جنات میں سے آیا، نہ ملائک میں سے آیا۔ ہاں ملائک میں رسول آئے لیکن نبی جو ہیں وہ انسانوں میں سے آئے۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی ربانی نازل ہوئی تو یہ عطائے نبوت نہیں تھا، یہ اعلان نبوت تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت۔ اس لیے کہ نبوت تو آپ کو عالم ارواح میں عطا کر دی گئی تھی۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈکلریشن آف دا پرافٹ ہوڈ، کہ یہ آپ کی نبوت کا اعلان تھا۔ غار حرا میں پہلی وحی ربانی نازل ہوئی تو یہ آپ کی نبوت کا اعلان تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تقدم و تأخر زمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں، یہ قول باطل ہے، کیونکہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ نے مقام مدح میں بیان فرمایا۔ اس لیے خلق میں سب سے اول ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، اور بعثت میں سب سے آخر میں آنا یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ اس لیے تقدم و تأخر زمانی جو ہے یہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وجہ فضیلت ہے۔ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ نبی جب بشر ہے تو بشری عوارض بھی لاحق ہوتے ہیں،
اور یہ عظمت نبوت کے منافی نہیں ہے۔ مثلا آپ کھانا کھاتے تھے، آپ پانی پیتے تھے، اور یہ تو کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ مال حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے؟ تو یہ اعتراض تو کفار نے کیا تھا، اس لیے آپ کا کھانا کھانا البتہ فرق ہے۔ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم کھانے کے محتاج ہیں، ہم پانی اس لیے پیتے ہیں کہ پانی کے محتاج ہیں، اور میرے آقا اس لیے کھاتے اور پیتے تھے کہ لوگوں کو کھانے اور پینے کا سلیقہ آ جائے۔ ہم زمزم اس لیے پیتے ہیں کہ ہمیں زمزم کی فضیلت مل جائے۔ ہمارے آقا نے زمزم کو اس لیے پیا اور اس لیے وضو فرمایا تاکہ زمزم کو لمس سے بدن پاک مصطفیٰ کا شرف نصیب ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس لیے جب آپ نے ایک مرتبہ صوم وصال رکھا، کنٹینیوس فاسٹنگ، کہ جس میں کئی دن تک آپ نے افطار نہیں کیا، تو صحابہ کرام نے آپ کی دیکھا دیکھی یہ صوم وصال رکھ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک دن گزارا، دوسرے دن گزارا، پھر بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے صوم وصال رکھا ہے۔ فرمایا کہ کیوں رکھا ہے؟ عرض کیا کہ انکا تواصل یا رسول اللہ، جب آپ نے رکھا ہے تو آپ کی دیکھا دیکھی ہم نے میں رکھ دیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایکم مثلی ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، تم میں سے مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ دوسری بات یہ بتا دوں کہ نبی کو بشری عوارض لاحق ہوتے ہیں، نبی کو بیماری بھی ہو سکتی ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا عارض لاحق نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو جس سے گھن آئے، لوگ جس سے کراہت محسوس کریں۔ اس لیے ایک طارق جمیل نے یہ جسارت کی اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کر اور چہرہ کالا کر کے بازار میں پھرایا گیا۔ اگر ایسی 1000 روایتیں آ جائیں تو قرآن و سنت کے مسلمات کے مقابلے میں ان کو رد کر دیا جائے گا۔ کیوں کہ ایسی کسی بات کو ہم قبول نہیں کریں گے جو شان نبوت اور عظمت نبوت کے خلاف ہو۔ یہ جو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، جلدی بیماری تھے، پھوڑے پھنسیاں نکل آئے تھے، اور لوگوں کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ گھن آتی تھی، اور کوڑے کے ڈھیر پر جا کر چھوڑ آئے تھے، اور ان کی بیوی کھانا پہنچاتی تھی۔ اس طرح کی اسرائیلی روایات کو رد کر دیا جائے گا۔ جس چیز سے لوگوں کو گھن آئے، کراہت آئے، اور جس چیز کو لوگ گھٹیا محسوس کریں، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے نبی کو متصف نہیں فرماتا۔ تو اس لیے جب کوئی واعظ اس طرح کی باتیں بیان کریں تو فوراً ٹوک دیا کریں، فوراً رد کر دیا کریں۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے تو وہ کسی خاص قوم کی طرف آئے، کسی خاص زمانے کے لیے آئے، کسی خاص علاقے کے لیے آئے، تو ان کی تحدید زمانی بھی تھی، تحدید مکانی بھی تھی، تحدید مخاطبین بھی تھی، مگر میرے آقا نے فرمایا
کہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ کے فرائض میں سے ہے، آپ انسانوں کی بھی رسول ہیں، جنات کے بھی رسول ہیں، ملائک کی بھی رسول ہیں، جمادات، نباتات اور حیوانات کے بھی رسول ہیں۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس مکے کے پتھر کو آج بھی جانتا ہوں کہ جب میں لڑکپن میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا آتی تھی۔ نعرہ تکبیر، آپ حیوانات کے بھی رسول ہیں، تو اونٹ بھی آ کر آپ سے فریاد کرتا، ہرن بھی آ کر فریاد کرتی، چڑیاں بھی آ کر فریاد کرتی، بلکہ وہ خشک تنا جس کے سہارے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور ویسے ہمارے عرف میں جب لکڑی خشک ہو جائے تو بے جان ہو جاتی ہے، مگر اس خشک استون حنانہ نے بھی جب آپ کے لیے ممبر بن گیا تو ہچکیاں لے کر رویا کہ میں لمس پاک بدن مصطفیٰ سے مشرف تھا، یہ اعزاز تو مجھ سے چلا گیا، تو حضور نے اس کو بھی تسلی دی۔ اس لیے آپ کی رسالت عامہ، جامعہ، کاملہ، شاملہ، محیطہ ہے سب کے لیے۔ یہ اس لیے حضور نے فرمایا اپنے امتیوں کے لیے کہ اے میرے غلاموں، وہ منظر تمہارے لیے کتنا باعث افتخار ہوگا کہ ینزل فیکم عیسی ابن مریم، کہ تمہارے درمیان آسمان سے اتر کر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، لیکن مقتدا بن کر نہیں آئیں گے، مقتدی بن کر آئیں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ تو وہ حضور کی امت کے ایک فرد امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، تو اگرچہ وہ رسول ہیں لیکن وہ جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو شان رسالت کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس لیے یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے کہ یہ جو دن آپ مناتے ہیں، آج سے ٹھیک 49 سال پہلے سن 1974 کو اسی ستمبر کی 7 تاریخ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم کو منظور کیا۔ یہ بھی میں اپنے علماء نوجوانوں سے بتاؤں کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اگر کوئی منکر ختم نبوت آ کر کہے کہ یہ خاتم ہے یا خاتم ہے یا ختم کے کیا معنی ہیں، اس پر کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ یہ مؤول نہیں ہے، یہ قطعی ہے۔ کیوں کہ سلف سے لے کر خلف تک پوری امت کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں آخر النبیین، اللہ کا سب سے آخری نبی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے وصال فرمانے کے بعد امت میں جو پہلا فتنہ پیدا ہوا وہ انکار ختم نبوت کا تھا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان منکرین ختم نبوت کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کیا اور انہیں جہنم رسید کیا، اور صحابہ کرام کی جماعت کہ جو انبیاء کے بعد پوری
انسانیت میں سب سے پاکیزہ جماعت تھی، ان سب کا اجماع قطعی کلی تھا، اور ایک صحابی کا بھی تخلف ثابت نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر اور رسالت لہذا تاجدار ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کا پہلا اعزاز ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ریاست کی سطح پر، اسٹیٹ کی سطح پر، حکومت کی سطح پر پھر 1400 سال بعد یہ اعزاز ملا تو پاکستان کو ملا، اور پھر اس اعزاز کے جو سرخیل تھے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دور کے شہزادے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ لوگ تاریخ میں کو تحریف کرتے ہیں، قرارداد ارتداد قادیانیت صرف ایک شخص نے پیش کی، اور وہ تھے قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی۔ باقی لوگوں نے تائید کی ہے، اور باقی لوگوں نے بھی بحث میں حصہ لیا، لیکن قرارداد پیش کرنے کا اعزاز اہل سنت کو حاصل ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے ممبروں محراب سے قوم کو یہ حقیقت بتانی چاہیے۔ آج بھی یہ ریکارڈ اب اوپن ہو گیا ہے، اور قومی اسمبلی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے اب آئینی طور پر اب دوسری بات یہ بتاؤں کہ یہ قادیانی ملک کے اندر اور ملک سے باہر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو پہلا مرتد ہو اس کا حکم اور ہوتا ہے، اور جو کفر اصلی پر پیدا ہو اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے آئین سے بغاوت کرے تو اس کی سزا آئین میں ہے۔ تو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دستور پاکستان نے تمہیں جو حیثیت دی ہے اس کو مانو، اس کو مان لو تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جیسے یہاں ہندو رہتے ہیں، مسیحی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، پارسی رہتے ہیں اور رہتے ہیں، تم بھی غیر مسلم کی حیثیت سے رہو، لیکن اگر تم اپنے آپ کو مسلم کلیم کرو گے تو یہ کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی ایشو ہے اور بنیادی مسئلہ ہے کہ جو ہمارے علماء کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں کیونکہ وقت نہیں ہے تو ایک بات تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل اہل سنت کی صفوں میں داخل ہو کر لوگ اہل سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یاد رکھنا کہ جو سامنے کا دشمن ہو اس کو پہچاننا آسان ہے، لیکن جو آپ کا مارے آستین بن جائے، آپ کے اندر پینیٹریٹ کر کے نفوذ کر کے آپ کو ڈیمیج کرے آپ ہی کا لیبل لگا کر، تو وہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ الناس من شجرۃ شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ لوگوں کے اپنے اپنے
شجرہ ہائے نسب ہیں، مگر میرا اور علی کا شجرہ نسب ایک ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اور پھر راولپنڈی میں ایک مجلس میں کہا گیا کہ میں آل رسول ہوں، میرا نسب بیان ہوگا، فلاں بن فلاں بن فلاں، چلتے چلتے بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابی طالب۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس میں محمد تو آئی نہیں ہے، تو محمد کو ابو طالب میں ضم کر دیا۔ جس اسٹیج سے کہا گیا آج تک اس سے برات کا اعلان نہیں ہوا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ ہم ساری زندگی اور امت 1450 صدیوں سے بتا رہی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کارخانہ قدرت اگر پیدا کیا ہے تو یہ تو محمد مصطفیٰ کے لیے کیا۔ تو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں مرج ہونے کے لیے آئے تھے، مدغم ہونے کے لیے آئے تھے، ضم ہونے کے لیے آئے تھے؟ اس سے بڑھ کر کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ زور سے بولو کہ اس سے بڑھ کر توہین ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر کوئی اپنے آپ کو آل رسول کہلوانا چاہتا ہے تو حضور نے فارمولہ بتا دیا کہ کل بنی ابن او کل بنی انسا عصبتہ من ابی الا بنی فاطمہ فانا سببتہم، کہ ہر ماں کا بیٹا، ہر باپ کا بیٹا، اس کا نسب اس کے باپ کی طرف منسوب ہوگا سوائے بنی فاطمہ کے، کہ بنی فاطمہ کے جنکشن سے اس کی نسبت نسبی میری طرف منتقل ہو جائے گی۔ وَأَنَا أَصَبَتُهُمْ، یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی جو اولاد فاطمی ہے ان کو ہم آل رسول کہتے ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر ازواج سے اولاد ہے وہ علوی کہلاتے ہیں، آوان کہلاتے ہیں، لیکن سادات نہیں کہلاتے۔ تو جو سید کہلانا چاہتا ہے تو پھر اس کو اس معیار کو قبول کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرا پیغام ہے کہ امہات المومنین کی اپنی شان ہے، اہل بیت اطہار کی اپنی شان ہے، اصحاب رسول کی اپنی شان ہے، لہذا اپنے اپنے درجے میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی ان کی شان بیان کرے تو ہمیں روحانی سرور ملتا ہے، روحانی سکون ملتا ہے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ حضور نے اپنے لیے بھی اجازت نہیں دی کہ حدود شرع سے ماورا کوئی تعریف کرو، فرمایا کہ لا تأطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کو مقام نبوت سے اٹھا کر ابن اللہ بنا دیا، تو فرمایا کہ میرے بارے میں خبردار، اس کی اجازت نہیں ہے حدود شرع میں۔ تو جب حدود شرع سے ماورا اللہ نے اپنی ذات کے لیے اجازت نہیں دی تو کسی اور کے لیے اجازت ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی ہو۔ لہذا اہل بیت اطہار کی جتنی تعریف کی جائے ہمیں سکون ملے گا، لیکن اگر اس کی آڑ میں صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً کسی صحابی کی توہین کی جائے گی تو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اگر کوئی یہ فنکاری کرتا ہے تو یہ اہل سنت کے اسٹیج سے اس کو قبول کسی قیمت پر بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی بات ہے اور یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، جس سے ہم آج کل دو چار ہیں۔ آخری بات یہ
کہ یہ جو گجرانوالہ کا سانحہ ہوا، اس حوالے سے جڑانوالہ کا، اس حوالے سے اسلام آباد میں گورنمنٹ کے زیر اہتمام ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں میں نے موقف پیش کیا، اور ابھی میں سیالکوٹ جا رہا ہوں، ڈونگا باغ کی مسجد میں قومی سیرت کانفرنس ہے، علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید نے اہتمام کیا ہے، اس موضوع پر میں وہاں بات کروں گا، لہذا آپ اس کو سن سکیں تو سنیں، اگر بعد میں آپ کو ملے تو سنیں، تاکہ ہمارے علماء کو ہمارا موقف معلوم ہو جائے۔ تو یہ میرا پیغام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتوں سے، سعادتوں سے، رحمتوں سے، رافتوں سے، نعمتوں سے نوازے، اور اپنی اور اپنے حبیب کریم اور اللہ کے پیارے حبیب کریم کے اہل بیت اطہار، امہات المومنین اور صحابہ کرام اور ائمہ دین متین اور اولیاء کاملین اور شہداء ملت کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، اور اسی میں خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، اور کوئی بندہ بھی ہلے نہیں۔ آئیے ٹوپی اتاریے۔ نعرہ تکبیر،